نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ نشست آئیں دین سیکھیں کے حوالہ سے ہے۔ سب سے پہلے تو دین ہے کیا؟ دین کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نمبر ایک، عقائد، یعنی وہ چیزیں جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم نے دیکھی تو نہیں لیکن ان پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اور نمبر دو، وہ ہے اعمال، اعمال جو ہم نے پریکٹیکلی کرنے ہیں دین میں، بنیادی طور پر وہ کون سے ہیں۔ اب جو باتیں ہم نے عقائد میں آتی ہیں وہ چند باتیں ہیں۔ نمبر ایک، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، یعنی اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کا خاص بندہ ماننا اور آخری نبی ماننا۔ نمبر دو، جنات اور فرشتوں کا اقرار کرنا، جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پرندے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، جانور اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اسی طرح ہم نے اب فرشتوں اور جنات کو دیکھا تو نہیں لیکن ہم ان پر ایمان لائیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ہیں۔ تیسری چیز، وہ جنت اور دوزخ، ان دو مقامات کو ماننا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج ہے، چاند ہے، یہ اپنے اپنے ان کے مدار ہیں، اسی طرح اب ہم نے ان کو تو دیکھا اور ان پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب جنت اور دوزخ کو ہم نے دیکھا تو نہیں مگر ان پر ہم ایمان لائیں، یہ بھی دین کی بنیادی بات ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جب ہم جنت اور دوزخ کا تصور کریں گے تو پھر ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ جب ہمارے ذہنوں میں جنت اور دوزخ کا تصور ہی نہیں ہوگا، جب ہمارے ذہن میں مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی ہی نہیں تو پھر ہم دنیا میں ہی گم ہو کے رہ جائیں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ آخری چیز جس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے، وہ ہے آخرت کا دن، ڈے آف ججمنٹ جسے کہتے ہیں، حساب کتاب کا دن۔ اب اس دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس دن جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ اعمال کے حوالے سے دوسری چیز ہے اعمال۔ عقائد تو ہمارے درست ہونے ہی چاہیے۔ عقائد میں آ گئی پہلی بات توحید و رسالت کا اقرار، جنات و ملائکہ کا اقرار کہ یہ دو مخلوقات ہیں، جنت اور دوزخ کو ماننا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اب یہ باتیں تو آ گئیں عقائد کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں اعمال کی طرف۔ اب یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم نے پریکٹیکلی کرنا ہے۔ نمبر ایک، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، یعنی ہم زبان سے یہ اقرار کریں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں حقیقی طور پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس چیز کو ہم زبان سے اقرار کریں۔ دوسری چیز ہے جو ہم نے پریکٹیکلی کرنی ہے، وہ ہے نماز۔ اب نماز وہ خاص طریقہ عبادت ہے جو مسلمان جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں تو اس خاص طریقہ کار کو نماز کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کی بنیادی چیز جو ہم نے عملاً کرنی ہے، پریکٹیکلی کرنی ہے، یہ وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ رقم ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔
ایک مقررہ رقم جو 1 سال کے بعد وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں غرباء کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیتا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ چوتھی چیز وہ ہے حج۔ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا، اور یہ اصطلاح شریعہ میں 9 ذی الحج کو اور 10 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مقدس مقامات پر اللہ کی رضا کے لیے جانا، یہ ایک مسلمانوں کی عبادت ہے۔ یہ بنیادی طور پر عملاً دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے روزہ۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ کے لغوی معنی ہے رک جانا، رکنا، اپنے آپ کو روکنا، اور اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے اور جائز اور ناجائز نفسانی خواہشات سے روک لینا، یہ روزہ ہے۔ آج کی ہماری یہ نشست، جس میں ہم نے اسلام کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک عقائد کا حصہ اور ایک اعمال کا حصہ، یعنی ایک وہ باتیں جن پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ایک وہ باتیں جو ہم نے عملاً کرنی ہے، پریکٹیکلی۔ جو عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس پر ہمارا عقیدہ ہو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور باقی تمام انبیاء کو اللہ کا خاص بندہ اور اللہ کے رسول مانا جائے، اور جنت اور دوزخ، ان 2 مقامات کو مانا جائے، جنات اور فرشتوں کا اقرار کیا جائے کہ یہ 2 مخلوقات بھی ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن کو بھی مانا جائے۔ اور اعمال کے اندر جو ہم نے آج باتیں سیکھیں وہ یہ تھیں کہ نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، حج وہ ادا کیا جائے، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے جانا، اور توحید و رسالت کا اقرار کرنا لفظاً، زبان سے یہ الفاظ کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ گواہی دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔